انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ طالبان نے انڈیا کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ طالبان نے بی جے پی کا دہشت گرد امت شاہ کو موت کا حکم جاری کر دیا گیا۔ بھارت میں تھرتلی مچ گئی، بھارتی وزیر داخلہ پر پھانسی کی تلوار لٹکنے لگی۔ مودی سرکار کو بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کیسے یورپی یونین نے انڈیا کی بدمعاشی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ آخر میں بتائیں گے کہ آخر کیوں طالبان نے مودی سرکار کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تفصیلات میں آگے جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، طالبان نے انڈیا کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ طالبان نے بی جے پی کا دہشت گرد امت شاہ کو موت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ پورے بھارت میں لرزہ طاری ہو گیا۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ پر پھانسی کی تلوار لٹکنے لگی۔ مودی سرکار کو بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے مودی سرکار کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انسانی حقوق کی 8 تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں یورپی یونین کے رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی رہنماؤں کے ساتھ اپنے شیڈول اجلاس کے دوران بھارت میں انسانی حقوق کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کو اٹھائے۔ اس کے علاوہ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں پر مشتمل ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے پرتشدد اور امتیازی سلوک کی پالیسیوں کو ختم کرے۔ جیل میں قید کیے گئے انسانی حقوق کے رضاکاروں اور دیگر ناقدین جو پرامن طور پر آزادی اظہار رائے استعمال کر رہے تھے فوری طور پر رہا کرے۔ ان تنظیموں میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، کرسچین سالیڈیرٹی ورلڈ وائڈ، فرنٹ لائن ڈیفینڈرز، ہیومن رائٹس واچ اور دیگر شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ملک کے انسانی حقوق کی ریکارڈ میں کافی حد تک بگاڑ کے باوجود بھارتی حکومت نے مؤثر طریقے سے بین الاقوامی اسکروٹنی اور رد عمل سے خود کو بچا دیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کا بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ طالبان نے امت شاہ کو موت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ طالبان کے لاکھوں مجاہدین کا بھارت پر دھاوا بولنے کا اعلان۔ طالبان کے سربراہ انسکانی نے بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تاریخ کا بدترین فیصلہ بھارت کے خلاف سنا دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی حکومت نے اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک اور پالیسیاں نافذ کیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ مسلم اور دلت کمیونٹیز کے خلاف حملے بڑھ رہے ہیں، جبکہ حکام بی جے پی رہنماؤں کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے قاصر ہیں جو اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور مقبوضہ ریاست میں مسلم اکثریتی علاقوں میں سخت اور امتیازی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اپریل میں یورپی پارلیمنٹ نے یورپی یونین بھارت تعلقات کے بارے میں ایک تجویز منظور کی تھی جس سے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر سنگین تحفظات اٹھائے گئے۔ یورپی رہنماؤں پر زور دیا گیا کہ آنے والے سربراہی اجلاس کو اعلیٰ سطح پر ان پیغامات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں۔ انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا تھا کہ ان امور پر جو یورپی یونین کی طویل خاموشی پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے زیادہ واضح اور مضبوط رد عمل کے برعکس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یقینی بنائے کہ اس طرح کی خلاف ورزیاں دوبارہ نہ ہوں۔ یورپی یونین کی جانب سے بولنے اور کارروائی کرنے کے اس سے متفق نہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین نے حال ہی میں بھارت کے ساتھ انسانی حقوق کے معاملات پر بات چیت کو دوبارہ شروع کیا جو 7 سال سے معطل تھے، جہاں یورپی یونین نے رہنماؤں کی ملاقات کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر بات چیت کے انعقاد پر اصرار کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بات چیت کو خانہ پوری مشق کے طور پر انجام دینے پر خبردار کیا جس کا مقصد صرف سربراہی اجلاس کے ایجنڈے سے متعلق حقوق حاصل کرنا تھا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے بھارت کے گمراہ جماعت کے رہنماؤں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت گمراہ جماعت بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے پیغمبر اسلام کی توہین کی شدید مذمت کرتی ہے۔ غیرت مندوں کو اسلام کی توہین کرنے، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بی جے پی کی ترجمان نپور شرما نے ایک پروگرام میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرضہ سرائی کی تھی۔ اس کے علاوہ بھارت کی گمراہ جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام سے متعلق مبینہ
متنازع بیانات کے بعد مسلم ممالک کے شدید احتجاج اور باہمی تعلقات کے متاثر ہونے کے خدشے کے پیش نظر بی جے پی کی مرکزی حکومت صورتحال سنبھالنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بی جے پی نے اپنے ترجمانوں کو نئے ہدایات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ ٹی وی مباحثوں سے صبر تحمل سے کام لیں۔ وہیں دوسری طرف حکومت نے مسلم ممالک میں تعینات سفیروں اور ہائی کمشنرز کے نام 6 نکاتی میمورنڈم ارسال کیے۔ بی جے پی قیادت کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق اب صرف آفیشیل ترجمان اور پینل میں شامل لوگ ہی مباحثے میں بی جے پی کی نمائندگی کر سکیں گے۔ پارٹی کے میڈیا سیل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ٹی وی مباحثوں میں شرکت کرنے والے ترجمانوں کے ناموں کا فیصلہ کرے۔ پارٹی قیادت کی طرف کے مطابق کسی بھی ترجمان کو مباحثے کے لیے مذہبی باتوں اور علامتوں کے ذکر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض مبصرین نے بی جے پی کی ان ہدایات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہدایات پہلے جاری ہونی چاہیے تھیں۔ اگر پہلے ہی شعلہ بیان ترجمانوں پر کنٹرول کیا گیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تجزیہ نگار ابے کمار مشرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ بی جے پی رہنما طویل عرصے سے ایسے بیانات دے رہے تھے جبکہ سیکولر افراد کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اب تک بی جے پی یہ سمجھتی رہی کہ اس ملک میں اقلیت کمزور اور اپوزیشن بکھری ہوئی ہے، لہذا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق اب بی جے پی کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ دنیا ایک دوسرے پر منحصر ہے، سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، لہٰذا اپنے ترجمانوں پر قابو پانا ضروری ہے ورنہ کہیں اس سے زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی حکومت نے اگرچہ اسلامی تعاون تنظیم کے احتجاج کو مسترد کر دیا ہے، لیکن وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو مزید بگڑنے سے بچایا جائے۔ اس کے لیے او آئی سی کا ہر فرد اس میں تعینات سفیر اور ہائی کمشنر کو 6 نکاتی میمورنڈم ارسال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق قطر اور کویت کی جانب سے بھارت کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج کیے جانے کے بعد 5 جون کو ارسال کردہ اس میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر پیدا ہونے والی صورتحال پر نظر رکھیں اور اس نئی دہلی کو فوری طور پر مطلع کریں۔ میمورنڈم کو سیکرٹری خارجہ نے کوترا نے حتمی شکل دی ہے اور اس سے وزارت خارجہ میں خلیج ڈویژن کی جانب سے ارسال کیا گیا ہے۔ بھارت کے سفیروں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہاں کی حکومت ان کو طلب کرے تو انہیں بتائیں کہ بھارت تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے اور اس سلسلے میں بیان بھی جاری کریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپنی میزبان حکومت کو یہ بتائیں گے کہ مفاد پرستوں کی جانب سے جو کہ باہمی تعلقات کے خلاف ہیں عوام کو اکسایا جا رہا ہے، بھارت اور دوسری حکومتوں کو اس بارے میں متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے خارجہ سیکرٹری سہیل محمود نے منگل کو اسلام آباد میں او آئی سی کے تمام سفیروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور نے بی جے پی کے ترجمانوں کے متنازع بیانات کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اس دوران اتر پردیش کے شہر کانپور میں پولیس نے بی جے پی کے یوتھ ونگ کے ایک رہنما کو پیغمبر اسلام کے خلاف مبینہ متنازع سوشل میڈیا پوسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کانپور کے پولیس کمشنر وجے مینا کے مطابق ہرشد سری راستف شخص نے اپنے پوسٹ سے شہر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ہر اس شخص کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے جو اس ملک میں دھندے فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا خطرناک ترین جواب دیا جائے گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔